سوال اور مسئلہ کہ نابالغ بچے کی امامت کا کیا حکم شرع ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کے اندر بعض جگہ نابالغ بچے تراویح پڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، امامت کا شرعی معیار وہی ہے جو فرض نمازوں کا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ فرض نمازوں کے لیے امام بننے اور بنانے کا جو شریعت اسلام نے معیار متعین کیا ہے وہی نماز تراویح کے امام کے لیے ہے۔ نابالغ بچے کی اقتداء میں نماز تراویح کا پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح داڑھی منڈے حفظ قرآن ہے وہ بھی تراویح پڑھا رہے، ان کی امامت بھی جائز نہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں کہ داڑھی شرائط امامت میں ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت متواتر ہے، سنت مؤکدہ اور متواترہ ہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے اصل میں۔ اور جس نے منصب امامت پر کھڑا ہونا ہے، لوگوں کی اقتداء کرنا ہے، شریعت نے اصول بنایا ہے کہ پیچھے اس کے جتنے کھڑے ہیں وہ ان تمام میں عمل میں، علم میں، عقل میں، ان تمام میں اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور شریعت اسلام نے جو امامت کے اصول متعین کیے ہیں فرض نمازوں کے لیے، وہی نماز تراویح کے لیے ہوں۔ اس لیے نابالغ بچے کے پیچھے اگر آپ نوافل پڑھیں گے یا نماز تراویح ادا کریں گے تو یاد رکھو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح داڑھی منڈے کے امامت بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا بات یہاں کہ ایک نمازی مسجد میں جب پہنچے تو امام رکوع میں گیا ہو، اب وہ کیا کرے؟ مقتدی نیت باندھے، ہاتھ باندھے کیا کرے؟ حالانکہ بات اس طرح ہے کہ جب نمازی مسجد میں داخل ہو اور امام کو رکوع میں پائے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے میں نے کھڑا کہاں ہونا ہے۔ پہلی صف مکمل ہے تو دوسری صف میں عین امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ اگر وہاں لوگ موجود ہیں پھر اس طرف کھڑا ہو جس طرف کم لوگ ہیں، اگر دونوں طرف برابر ہیں پھر دائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہو جائے۔ امام اگر رکوع میں ہے تکبیر تحریمہ کہے گا پوری، اور تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر، اور دوسری تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے۔ اگر رکوع کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کو مل جائے تو وہ رکعت ہوگی، ورنہ وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی۔ یا اس نے جھکتے جھکتے تکبیر تحریمہ کہی تو پھر بھی وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوسرے مسئلے کا کہ جب مقتدی یہ دیکھے کہ امام رکوع کے اندر ہے تو شریعت نے بہت ساری چیزیں لگائی کہ وہ جلدی جلدی دوڑ کے مسجد میں نہ جائے، کیونکہ وہ گھر سے جماعت کے لیے نکلا، اللہ اس کو جماعت کا ثواب دے گا۔ وہ امام کے ساتھ شامل ہو اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ پوری کہے اور پھر رکوع میں جھکے۔ اگر رکوع میں وہ ایک تسبیح پالے تو ٹھیک ہے، ورنہ جھکتے ہوئے کہے گا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ دین کے مسائل اور سیکھنے بھی چاہیے اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔